اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ کہانی بڑی مزے کی ہے، آپ بھی جب سنیں گے تو آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ کتنے بڑے فائدے ہیں۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں جی، کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہانی جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ شام میں پیش آئی تھی، جسے ایک درزی کے مالک نے اپنی زبانی بیان کیا ہے۔ کہانی کے راوی کہتے ہیں کہ میں ایک درزی کے کارخانے کا مالک تھا۔ وہ میری ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ اس نے 3 بچے چھوڑے تھے، لیکن ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی تو کہنے لگی، اے فلاں، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرے شوہر کام کرتا تھا۔ ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرائے پر دے سکوں تاکہ مجھے ہر ماہ کچھ آمدنی ہو اور میں اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر بہت شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی برائی کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ میں نے کہا، بہن، بالکل آپ فکر نہ کریں، آپ وہ والی مشین میرے ہاں بھیج دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو پر منتھ اس کا کرایہ ادا کروں گا۔ جب اس نے مشین لائی تو میں نے دیکھا وہ تو بہت ہی پرانے ماڈل کا تھا جو ہمارے کسی کام کا نہیں تھا، لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی امید کے ساتھ میرے پاس آئی تھی، دوسرا اس نے یتیم بچوں کو پالنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن، آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ حالانکہ مشین خراب تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ میں اس کے بچوں کی پرورش کرنا چاہتا تھا اور یہ میرے لیے ایک بہانہ تھا کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو میں نے اس سے کہا، بہن، آپ اس مشین کا کیا کرایہ لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا، 3000 لیرہ جو ہے میں اس کا کرایہ لوں گی۔ یہ جو واقعہ تھا، یہ جو جنگ ہوئی تھی شام کی، اس سے 20 سال پہلے کا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں 3000 لیرہ اس کا کرایہ لوں گی تو میں نے اس سے 3000 لیرہ دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا، کیونکہ وہ ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس بہن کا دل نہیں توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی مدد کرو، انشاءاللہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کون ہے مجھے قرضہ ہنسنے دے گا، میں کئی گنا بڑھا کر اسے قرض واپس کروں گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق ہوتا ہے کمائی کا۔ ہم 10 سال تک اس حالت میں رہے، ہر مہینے جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لے جاتی، جبکہ مشین کارخانے کے کونے میں پڑی رہتی، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ کوئی مزدور اس مشین کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا کیونکہ وہ خراب تھی، کسی کام ہی کی نہیں تھی، اس لیے اسے کیا ہاتھ لگانا تھا۔ 10 سال بعد ہم نے چھوٹے کارخانے سے ایک نئے کارخانے میں منتقل ہو گئے جو قصبے کے کنارے پر واقع تھا۔ جب ہم سامان منتقل کر رہے تو میں نے کہا، جمیل کی مشین بھی لے چلو۔ کارخانے کے مینیجر نے کہا، سر، ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں، ہم اسے کیوں لے چلیں؟ میں نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، بس میں جو کہوں وہ کرو، بس اسے اپنے ساتھ لے چلو۔ دن اور سال گزرتے گئے، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ خدا کی قسم، اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے۔ جانتے ہیں کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ صرف میرا کارخانہ تباہ نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب تباہ ہو گیا، میرا کارخانہ بچ گیا۔ جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہر بار جب اس کے نمبر پر فون کرتے تو وہ فون بند ہوتا۔ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میری کارخانے کے مینیجر مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئیں۔ 2 ماہ بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا، میں ایک خواب دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی سناؤں۔ چلے پھر آپ سنیں وہ خواب کیا تھا۔ میں نے پوچھا، بتاؤ مجھے پھر وہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں سنا ہے کہ ایک آواز کہہ رہی تھی، فلاں کو کہو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا ہے۔ یعنی جو جمیل کا کارخانہ تھا اس کی وجہ سے ہم نے تمہارا
پورے ام جمیل کی جو مشین تھی اس کی وجہ سے تمہارے کارخانے کو ہم نے محفوظ رکھا، حالانکہ ارد گرد جتنے بھی کارخانے تھے وہ جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ کہانی کا راوی کہتا ہے میری جلد کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، خدا کی قسم میرے کارخانے میں ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالی نے اس نیکی کے بدلے جو اس نے اس عورت کے ساتھ کی تھی یتیم بچوں کی پرورش کے سلسلے میں، تو اللہ تعالی نے اس کو کیا انعام دیا کہ اس کا کارخانہ باوجود تمام کارخانے جو اس علاقے میں تھے تباہ ہو گئے، لیکن اس کے کارخانے کو اللہ تعالی نے ایک سوئی کے برابر بھی نقصان نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں نیکی کے کام جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ برائی سے بچاتے ہیں، اور نیکی کے کام کرنے سے انسان کا دل و دماغ خوش رہتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں، انگریزی کی ایک مثل ہے نا، ڈو گڈ ہیو گڈ، اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے۔ جس طرح آج انسان کاٹتا ہے کل اسی طرح کا، جس طرح آج انسان بوتا ہے نا اسی طرح کا کل کاٹے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں، یتیم غریب مسکین سب کی دیکھ بھال کریں، ہر ایک کی ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ اپنے ارد گرد چیک کریں، کوئی آدمی بیمار ہے اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس کی فوری طور پر مدد کر دیا کریں، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے، تو صدقہ کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں وَمَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس قرض حسنا کو بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کروں گا۔ تو قرآن پاک کی ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ والی کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اس قرآن پاک میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری راہ میں خرچ کیا تو میں اسے بڑھا چڑھا کر پیش کروں گا، تو پھر کسی صورت بھی یہ نقصان والی بات نہیں، بلکہ یہ تو ہم اللہ کو قرض حسنا دے رہے ہیں۔ قرض حسنا جو ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے میں دیتا ہوں۔ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے۔ تو وہ ایک سلائی مشین تھی جو اس نے اس کے پاس رکھی تھی جس کا وہ 3000 لیرہ دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اسے کیا کیا، اس کے پورے کارخانے کو محفوظ رکھا، حالانکہ اس کے ارد گرد جتنے بھی کارخانے تھے وہ سب تباہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور ہر جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔